حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا، میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا پے در پے 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کا بھی جواب انکار میں دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا عرق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ باخدا ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا، اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1936۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے زاری نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ بد نصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک آزاد غلام کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، کیا تم پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اب بھی اس کا جواب نفی میں تھا۔ راوی نے بیان کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق زنبیل کو کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی طرف سے محتاجوں کو کھلا دے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے سے بھی زیادہ محتاج کو، حالانکہ 2 میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جا، اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1937۔ معلی بن اسد نے بیان کیا، ان سے وہیب نے، وہ ایوب سے، وہ اکرمہ سے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام میں روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1938۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1939۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا میں نے ثابت بنانی سے سنا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ لوگ روزہ کی حالت میں پچھنا لگوانے کو مکروہ سمجھا کرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، البتہ کمزوری کے خیال سے روزہ میں نہیں لگواتے تھے۔ شبابہ نے یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ایسا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1940۔